دجال اس وقت کہاں ہے؟ کیا یہ سال دجال کے آنے کا سال ہے؟ دجال کس جزیرے میں قید ہے؟ جو لوگ دجال سے ملے تھے وہ کون تھے؟ اور آج کون لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ اور وہ اس جزیرے پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ اور گوگل میپ میں وہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس ویڈیو میں ان سارے سوالوں کا جواب جانیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ دجال وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال شیطانی طاقتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان طاقتوں کے ذریعے سے دنیا میں تباہی لے کر آئے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس متعلق ایک حدیث کا عجیب ذکر ملتا ہے، لہذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ آئے اور وہ مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس قصے کی تصدیق ہو جائے گی جو کبھی میں نے دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ ایک بڑی کشتی میں سوار تھے، جنہوں نے بتایا کہ اس کشتی میں 30 آدمی اور تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ 1 مہینے تک سمندر میں خوار ہوتے رہے لیکن کسی خشک جگہ کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا، بس ہم سمندری طوفان میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ آخر 1 ماہ کے سفر کے بعد مغرب کی طرف ان لوگوں کی ایک جزیرے پہ نظر پڑی۔ جیسے ہی دیکھا، جس کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اس جزیرے کی طرف جانے لگے۔ جب وہ اس جزیرے پہ پہنچے تو ان کو ایک جانور کی شکل میں کوئی چیز نظر آئی۔ اس کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے۔ لوگوں نے کہا تم کیا بلا ہو؟ جس پہ اس نے کہا میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ، وہاں ایک شخص ہے، اسے تمہارا بہت انتظار ہے۔ سارے لوگ لپٹ کر اس کے پیچھے جانے لگے اور پھر ہم لوگ اس کے ساتھ وہاں چلے گئے اور ہم نے وہاں پر کوئی ایسا شخص دیکھا، اس سے پہلے ہم نے کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں کی ٹکنیوں سے لے کر گھٹنوں تک اور کمر سے لے کر گردن تک بہت بڑی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا ہوگا، لیکن تم کون ہو یہ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں اور سمندر میں سوار تھے۔ طوفان آیا جو 1 ماہ تک رہا اور اس کے بعد ہمیں یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم یہاں آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ بھاسن کے درخت میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے کہا بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے کہا زاگر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں؟
اور اس بستی والے اس پانی سے فصل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں، لوگ اس کے پانی سے فصل اگاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی امی کا حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا نتیجہ آیا ہے؟ ہم نے کہا وہ اپنے گرد و نواح پہ غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، عرب کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور میں اب تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں باہر نکل کر باہر گھوموں گا۔ 40 دنوں میں کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس میں داخل میں نہیں ہوں گا۔ سوائے مکہ مدینے کے ان 2 علاقوں میں میرا داخلہ منع ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پہ مار کے فرمایا جان لو یہ طیبہ ہے، جان لو یہ طیبہ ہے۔ میں تمہیں یہ بتایا کرتا تھا جان لو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ جو لوگ دجال سے جس جزیرے پہ مل کے آئے تھے اس جزیرے کا علم آج تک کسی کو نہیں ہوا، لیکن اس بارے میں بہت دعوے کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے عرب میں موجود سپترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ جزیرہ نہایتی عجیب و غریب جزیرہ ہے۔ جزیرہ سپترا یمن کا ایک حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پہ موجود درخت، چرند پرند باقی دنیا سے بہت عجیب و غریب اور مختلف ہیں۔ اس جزیرے پہ ایسے درخت ہیں جن میں سے خون نکلتا ہے، جسے ڈریگن بلیڈ ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے پہ عجیب و غریب 700 اقسام کے درخت اور عجیب و غریب مخلوقات پائی جاتی ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے۔ اس جزیرے پہ موجود ایک غار بھی ہے جو مشہور غار الہوک ہے، جو 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو کہیں اور موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مغرب سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق کے گستاخ کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان سب نشانیوں کی وجہ سے اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ برمودا ٹرائینگل کو ہی دجال کا جزیرہ مانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی کمپاس وغیرہ کام نہیں کرتا۔ وہاں جانے والا جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور نہ ہی ان کا کوئی پتہ چلتا ہے۔ برمودا ٹرائینگل میں جنوں اور بھوتوں جیسے واقعے پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں ہمیشہ سمندری طوفان رہتا ہے اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی رہتی ہیں۔ ٹرائینگل پہ کی گئی تحقیقات کو بھی آج تک کسی کے آگے پیش نہیں کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی حکومت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ترکی کے مشہور کلسان برقا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دجال سے اس کے پیروکار ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل سے خفیہ طریقوں سے اس جزیرے پہ ملاقات ہوتی ہے، اور یہ لوگ دجال سے مسلسل رابطے میں ہیں۔
یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے پہ جاتے ہیں اور دجال یہودیوں کو بتاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ملاقات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرف جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور نہ ہی گوگل میپ میں یہ جزیرہ شو ہوتا ہے۔ کافی لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں امریکی بحری جہاز اندر بھی جاتے ہیں اور باہر بھی آتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن آپ کے وصال کے بعد دجال کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور اسے خروج کی اجازت نہ تھی، اور وہ جہاں تھا وہاں سے نکل کر برمودا ٹرائینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے پیروکاروں سے مل کے خروج کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا دجال وہاں سے نکل آئے گا۔ باقی صحیح پتہ اللہ کو ہی ہے، بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کمنٹس میں سب لکھنا آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔